اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلہ کے اندر جب اسماعیل دہلوی اور دیگر بہت سے لوگوں کی طرف سے کچھ باتیں کی جا رہی تھیں، مشہور حدیث ہے صحیح مسلم شریف کتاب الایمان میں بھی ہے، جس میں لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، کہ میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا اللہ کے آنے والے عذاب یا پکڑ میں سے کسی شے کے لحاظ سے۔ اس کو پھر بنیاد بنا کر وہ سارا محل انہوں نے تعمیر کیا کہ کوئی مشکل کشائی نہیں کر سکتے، کوئی حاجت روائی نہیں کر سکتے۔ آپ نے تو اپنے خاندان کے افراد کو یہ کہہ دیا تھا واضح طور پر، اور یہاں پھر اسماعیل دہلوی نے یہ لکھا تقویۃ الایمان میں کہ پیغمبر نے سب کو اپنی بیٹی تک کو کھول کر سنا دیا کہ قرابت کا حق ادا کرنا اسی چیز میں ہو سکتا ہے کہ اپنے اختیار کی ہو، سو یہ میرا مال موجود ہے، اس میں مجھ کو کچھ بخل نہیں، اور اللہ کے یہاں کا معاملہ میرے اختیار سے باہر ہے، وہاں میں کسی کی حمایت نہیں کر سکتا اور کسی کا وکیل نہیں بن سکتا، سو وہاں کا معاملہ ہر کوئی اپنا اپنا درست کرے اور دوزخ سے بچنے کی ہر کوئی تدبیر کرے۔ یہ یعنی اسی حدیث کے مضمون کو بیان کرتے ہوئے اس نے اپنی طرف سے تقویۃ الایمان کے اندر یہ لکھا۔ اب یہ لفظ آپ نے سن لیے، جو مسئلہ کے برحق ہے وہ یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کا فائدہ اور اس کے قیامت کے دن بھی امتیازات، اور ساتھ ساتھ انہی نفوس قدسیہ کو عمل کی دعوت جنہیں نسب کا شرف حاصل ہے۔ اب دو جہتیں جن کے درمیان صراط مستقیم ہے، وہ یہ ہے کہ نسب کا فائدہ ثابت ہے، اس کا انکار گمراہی ہے، جس طرح تقویۃ الایمان یا دیگر سلسلہ میں کیا گیا۔ دوسری طرف نسب کے فائدے کا یہ مطلب نہیں کہ یہ جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کا شرف حاصل ہے انہیں عمل کی ضرورت نہیں، یا ان کے لیے عمل کی دعوت نہیں، ان کے لیے عمل ضروری نہ سمجھنا اور عمل کی دعوت ان کے لیے ناجائز سمجھنا، یہ بھی اہل سنت کا طریقہ نہیں۔ یہ جو بات مطلقاً لا اغنی عنکم من اللہ شیئا کی جا رہی تھی، تو اس پر اراۃ الادب لفاضل النسب ایک پوری کتاب لکھی اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جس کا مطلب ہے کہ اچھے نسب والے کو ادب کا رستہ دکھانا۔ تو آپ نے اس میں جو نسب کی فضیلت ہے مطلقاً اس کو بیان کیا، اور پھر اس میں خصوصی طور پر جو نسب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے پھر اس کو بیان کیا، کیونکہ مطلقاً نسب میں حدیث شریف کے اندر حاجی کا جو خاندان ہے اس کے بارے میں حاجی کی شفاعت، حافظ کی شفاعت، اور کان ابوہما صالحا اس کے تحت، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں، پھر جن کا نسب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، یا مقدس ہستیوں سے، اور پھر سب سے بڑھ کر پھر جو نسب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے لحاظ سے آپ نے دلائل دیے، اور اسی طبقے کو جھنجھوڑا کہ تم جب حج کی فضیلت بیان کرتے ہو تو اس وقت تم حاجی کے لحاظ سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بیان کرتے ہو کہ اس کا اتنا فائدہ ہوگا، اور اس بنیاد پر حافظ جو ہے اس کو کس انداز میں اپنی ذریت اور خاندان کے لحاظ سے کوٹا دیا گیا ہے، تو اتنا جو بڑا منصب ہے یہاں آ کے یہ چیز کیوں بھول جاتے ہو؟ مثلا ادھر جو ہے وہ مسند بزار میں ہے الحاج جو یشفع فی 400 من اہل البیت او قال من اہل بیتہ، کہ حاجی اپنے اہل بیت میں سے، ایک حاجی کا اہل بیت ہے، اس میں سے 400 کی سفارش کرے گا، تو سفارش سے کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا، سفارش سے جنت ملے گی۔
اب یہ حاجی کا منصب ہے. اور من قرأ القرآن فاستظہرہ فأحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ بہ الجنہ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار. کہ جس نے قرآن پڑھا، اسے اچھی طرح یاد کیا، پھر اس کے حلال کو حلال قرار دیا اور حرام کو حرام، یعنی عملاً اس پہ وہ قائم رہا زندگی بھر، اللہ اسے اس وجہ سے جنت میں داخل کرے گا. اور ساتھ کیا ہے، اللہ اس کی سفارش قبول کرے گا اس حافظ قاری عالم کی. کس میں؟ 10 افراد کے بارے میں. کون سے 10؟ من اہل بیت ہی، جو اس کے اہل بیت میں سے ہوں گے. ایسے کہ کلہم قد وجبت لہ النار، ان میں سے مسلمان تو وہ سارے تھے، لیکن اپنے عمل کی بنیاد پر انہیں جہنمی قرار دیا گیا تھا کہ یہ جہنم میں کچھ وقت رہیں گے اور پھر سزا لے کے واپس آئیں گے. مگر جب اس کی سفارش آ گئی اپنے اہل بیت کے افراد کے لیے حافظ کی، جس میں یہ شرطیں پائی گئیں کہ اس نے زندگی بھر قرآن کے حلال پر عمل کیا، حرام سے اجتناب کیا، تو وہ جن پر جہنم واجب تھی بدعملی کی وجہ سے انہیں نہیں بھیجا جائے گا، تو سفارش کام آ گئی. تو اس طرح کر کے دلائل، یہ میں نے ایک جھلک پیش کر کے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بڑے جامع جملے لکھے جو 243 صفحے پر موجود ہیں 23ویں جلد میں. آپ فرماتے ہیں جب عام صالحین کی صلاح، یہ ذرا حاجی کا ذکر کیا، عام صالحین کی صلاح ان کی نسل و اولاد کو دین و دنیا و آخرت میں نفع دیتی ہے، تو صدیق و فاروق، عثمان و علی، جعفر و عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم و انصار کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی صلاح کا کیا کہنا. یعنی ایک 15ویں صدی کا حاجی یا عالم، اس کے لحاظ سے جب یہ ہے تو وہ ہستیاں تو کروڑ درجہ بلند ہیں صلاح میں جن کا ذکر کیا. تو جن کی اولاد میں شیخ، صدیقی و فاروقی و عثمانی و علوی و جعفری و عباسی و انصاری ہیں، یہ کیوں نہ اپنے نسب کریم سے دین و دنیا و آخرت میں نفع پائیں گے. یعنی ان سارے خاندانوں کے جب حافظ اور حاجی اور غازی اور مجاہد کے خاندانوں کو یہ مل رہی ہے سعادت. پھر فرماتے اللہ اکبر، حضرات اولیاء سادات کرام، اولاد امجاد حضرت خاتون جنت بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ حضور پر نور سید الصالحین سید العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، کہ ان کی شان تو عرفہ والا و بلند و بالا ہے. یعنی پہلے ان سب کا دیگر کا ذکر کر کے تو پھر خصوصی طور پر یہ جو نسب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے لحاظ سے جو ہے وہ بیان کیا. اور اس میں کہا کہ اولاد امجاد یعنی حضرت خاتون جنت بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جو اولاد امجاد ہے وہ کون ہیں؟ کہا کہ وہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، کہ ان کی شان تو عرفہ والا و بلند و بالا ہے. تو یعنی یہ جن کا نسب جن کی اولاد میں سے ہونا وہ فائدہ دے گا، ان میں سے پھر بھی بطور خاص جو خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے لحاظ سے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ ہے، اور پھر آگے اس نسب کے اندر جو حاملین اس نسب کے ان کو جو فائدہ ہے بلند ہستیوں کا، اس کا بطور خاص جو ہے وہ آپ نے تذکرہ کیا. تو یہاں پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس حدیث کا جو لا اغنی عنکم والی حدیث ہے اس کا بھی جواب دیا. 249 صفحے پر یہ لفظ بولے
کہ یہ جو لا اغنی عنکم من اللہ شیئا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ جامع لفظ ہیں علمی طور پر، پھر اس کی میں وضاحت کروں گا کہ یہاں نفی ہے، لا اغنی میں نفی ہے اغنا کی، کہ میں تمہیں بے نیاز نہیں کروں گا، مطلب یہ میں تمہیں فائدہ نہیں دوں گا، لیکن فرمایا نفی اغنائے ذاتی ہے، نہ کہ معاذ اللہ سلب اغنائے عطائی، کہ اغنا کی دو قسمیں ہیں، بے نیاز کرنے کی دو قسمیں ہیں، فائدہ پہنچانے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اللہ کی عطا کے بغیر ذاتی طور پر فائدہ پہنچانا، اور دوسرا ہے اللہ کی عطا سے فائدہ پہنچانا۔ تو حدیث میں جو ہے وہ نفی اغنائے ذاتی کی ہے، اغنائے ذاتی کہ رب کے اذن کے بغیر اور اس کی عطا کے بغیر میں ذاتی طور پر تمہیں فائدہ نہیں پہنچاؤں گا، اور جو اس بات یہاں ہے وہ عطائی طور پر فائدہ پہنچانے کا، اور ہمارا مسلک بھی ہے عطائی طور پر فائدہ پہنچانے کا۔ تو اگر نفی ہوتی اغنائے عطائی کی تو پھر یہ ہمارے مسلک کے منافی تھا، جبکہ یہاں پر جو اغنائے عطائی ہے، یعنی اللہ کے اذن سے، اللہ کے دینے سے، اللہ کے دی ہوئے مرتبہ کی بدولت، وہ جو فائدہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سبب والوں کو بھی اور نسب والوں کو بھی، اس کی یہاں اس حدیث میں نفی نہیں ہے، بلکہ وہ تو حدیثیں یہاں تک آتی ہیں کہ جو سکت ہے، ناتمام بچہ، ناتمام کہ ابھی اس کے سارے اعضاء بھی نہیں بنے تھے، اس حالت میں اس کی ولادت ہو گئی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی اگرچہ اس کے اعضاء پورے نہیں تھے، مگر جس نافع کے ذریعے اس کے بدن میں ماں کے پیٹ میں خوراک جاتی تھی، اس نافع سے وہ اپنے ماں باپ کو باندھ کے جنت کی طرف لے جائے گا، مسلمانوں کا بچہ۔ تو جس امت میں، جس دین میں وہاں تک کا قیامت کے دن کا مانا ہوا نفع توحید کے منافی نہیں ہے، اور وہ دین اسلام ہے، اور اس کو یہ مخالفین بیان بھی کرتے ہیں، تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فائدے پر آ کر یا ان صالحین کے فائدے پر آ کر وہ کیوں اس کنجوسی کا اور انکار کا شکار ہوتے ہیں؟ وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جود ہی سر بسر، ارے تجھ کو کھائے تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ یعنی دوسری طرف وہ بچیوں والی تو حدیث بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے مانگا، تو گھر ایک ہی کھجور تھی، اور اس نے وہ کھجور پھر 2-7 بچیاں جو تھیں ان میں آدھی آدھی بانٹ کے دے دی اور خود کچھ نہ کھایا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ ذکر کیا، تو اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 بچیوں کی تربیت کی، ان کی پرورش کی، ان کو پڑھایا، پھر ان کو رخصت کیا، تو کن لہو سترا من النار، وہ بچیاں اس باپ کو آگ میں نہیں جانے دیں گی، وہ اس کے سامنے حجاب بن جائیں گی۔ تو اب ان بچیوں کی مشکل کشائی تو مانی جا رہی ہے، ان کی حاجت روائی تو مانی جا رہی ہے، حالانکہ وہ ضروری نہیں کہ وہ بچیوں کو رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مرتبے پر ہیں، وہ مسلمان ہیں، عقیدہ صحیح ہے، کسی مزدور کسان کی بیٹیاں ہیں، لیکن ان کو یہ اتھارٹی دی گئی ہے حدیث میں، دین میں، اور پھر اس کے اندر بہت سی چیزیں ماننی پڑے گی، کیونکہ کہ حدیث میں اب وہ اس دروازے پہ کھڑی ہوں گی جدھر ان کے والد کو لایا جا رہا ہے، اور اربوں لوگوں میں سے انہیں یہ کیسے پتہ چل جائے گا کہ ہمارے باپ والد کس گیٹ پہ آ رہے ہیں، اور گیٹ جو ہیں وہ بڑے بڑے ہیں، ہزاروں میل کھلے ہیں، اور پھر ایک گیٹ اور دوسرے گیٹ میں بڑا فرق ہے، اور پھر قیامت کی ہولناکیاں اور پھر فرشتوں کا دبدبہ، لیکن
وہ جس کو گرفتار کر کے فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، اس بیٹی میں اتنی پاور ہوگی کہ جب یہ ہاتھ پکڑے گی اپنے ابا جی کا تو فرشتے چھڑا نہیں، وہ نہیں کہیں گے پیچھے ہٹو یہ تو ہم نے جہنم میں لے جانا ہے، کہ انہیں پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سمجھا دیا گیا ہوگا کہ آج اس کی بیٹی کی بات مانی جائے گی، وہ اس کو جنت لے جائے گی تو تم نے روکنا نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اب دین میں مانی گئی ہیں، تو ان کی وجہ سے توحید میں کوئی نقصان نہیں آیا۔ تو پھر یہ دوسری طرف رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ اور صالحین کے نسب کا فائدہ اور پھر نسب رسول علیہ السلام کا خصوصی فائدہ جو اس سے کروڑہا درجہ بلند و بالا ہے، اس کو ماننے سے پھر توحید کے منافی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس بنیاد پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیا کہ نفی جو ہے وہ اغنائے ذاتی کی ہے، یہ نفی اغنائے عطائی کی نہیں ہے۔